میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ سنن ترمذی میں صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں پوچھنا ہے، اٹھا بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خدم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھ چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، تے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑ۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینو کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم، اس لیے کھول کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے۔ تو میں انہوں نے کہا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی نا تھوڑی بچ، قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے۔ حضور کا پیار اصل ہے، تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سوکھی رہتا ہے کہ میرا جاتی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا بارے لگ گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائے، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں گھر نہ دسا ہوا جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں باقی کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں کا دس ہوا، میں بچوں کو بتا کے ان کے موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا ہوا۔ قربان جائے میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا، فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی۔ سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی۔